جو حکمران طبقہ تھا وہ سمجھتا تھا کہ دوام ہی درویشوں سے تعلق میں ہے، اور وہ تو سونگا کرتے تھے ان کی خوشبوؤں کو۔ آج تو صورتحال ہی بڑی مختلف ہے نا کہ درویشوں سے دور بھاگا کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں تو سچائی بیان ہونی ہے، حق بیان ہونا ہے۔ اچھا، حضرت سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایک فیز ہے زندگی کا، اور اس میں ظاہر ہے یہ روا روی میں ہم بیان تو کر رہے ہیں، لیکن یہ کتنا مشکل ترین فیز ہے۔ پھر آپ نے ایک اپنا علمی اسٹریچر، اپنا ایک مقام، ایک قد جو ہے وہ کھڑا کیا۔ دہلی آپ کی پھر جو ہے پھر آپ اپنے والدین کے پاس جو ہے آپ کی خدمت میں واپس آتے ہیں، رنگ ریزی کا پیشہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کا بھی ایک سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں بڑی بڑی ہستیاں شامل ہیں۔ یہ ذرا جو منظرنامہ یہ بتائیے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل جو بھی اہل اللہ ہیں وہ دو مشقتیں ضرور زندگی میں اٹھاتے ہیں۔ پہلی علمی مشقت جو ہم نے سنی ہے کہ علم بڑی مشکلوں سے انہوں نے حاصل کیا، اس کے بعد یہ معرفت کے میدان میں مشقت اٹھاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ پہلے مدارس میں یہ ہوتا تھا کہ تعلیم حاصل کر لی تو اس کے بعد کسی اہل اللہ کو یہ تلاش کرتے تھے اور ان کی بیعت کیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے جب علم حاصل کر لیا تو پھر یہ کسی کی بیعت ہونے سے پہلے سب سے پہلے یہ ماں باپ کے پاس آئے، اور انہوں نے بتا دیا کہ سعادتوں کی پہلی منزل ماں باپ کے پاؤں ہیں، کیا کہنا؟ اور ان کے دربار میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا اور ان کو خوش کرنا، اس کے بعد سعادت شروع ہو جاتی ہے۔ کیا کہنا؟ تو آپ اپنے والدین کے پاس آئے، اپنے والد کی دستبوسی کی، والدہ کا ماتھا چوما، اور والدہ نے آپ کی پیشانی چومی اور بہت ساری دعائیں دیں۔ اب جب آپ رہنے لگے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے رزق حلال کے لیے جو ہے نا وہ انتخاب کیا، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، زندگی کے اندر معرفت کے میدان میں اسی نے کام کیا ہے جس نے رزق حلال کو پہلے انتخاب کیا ہے۔ تو حضرت سلطان عبدالحکیم نے چونکہ والد صاحب یہ پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے کہ وہ رنگریزی کرتے تھے اور کپڑوں کو دھوتے تھے، اور اس دوران سلسلہ ان کا ایسے شروع ہوا کہ ان کے والد کے پاس بہت زیادہ وہ کپڑے آ گئے، اور لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ وقت پر مل جانے چاہیے، تو فرمانے لگے بوڑھا آدمی ہوں اور وقت پر نہیں دے سکتا۔ تو حضرت سلطان عبدالحکیم آپ کے شہزادے پڑھے لکھے تھے، اور والد کی کوشش ہوتی کہ میرا بیٹا پڑھا ہوا ہے تو اپنے میدان میں یہ جائے۔ تو یہ وہاں پر جب دھوبی گھاٹ پر دریا کے کنارے پہنچے اور والد کو پریشان دیکھا تو کہا کہ بابا جان کیا مشکل ہے؟ کہا کہ کپڑے بہت زیادہ ہیں اور ان کو جو ہے میں چاہتا ہوں وقت پر لوگوں کو لوٹا دیا جائے۔ تو جو کام دنوں میں ہونا تھا وہ لمحوں میں کر کے دکھا دیا، جس سے پتا چلا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ تو اب چونکہ یہ بیعت ابھی نہیں ہوئے تھے، اور ان کا کشف کا سلسلہ ایسے شروع ہوا کہ ان کو وہاں کپڑے دھوتے ہوئے یا رنگ کرتے ہوئے ایک ہستی حضرت سید جلال الدین شاہ گیلانی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور ان کو جب دیکھا تو کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ مجھے جو ہے نا ایسے اٹریکٹ کیا کہ میں ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے سمجھا کہ شاید حضرت خضر یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، چہرے میں نورانیت ایسی تھی۔ تو کہتے ہیں ان کے قریب میں جب گیا، ادب بجا لائے۔ ادب پہلا قرینہ ہے، ادب کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا ادب کے بغیر۔ جب حضرت جلال الدین شاہ گیلانی نے ان کا نام پوچھا، نام بتایا، تو انہوں نے سینے سے لگایا اور دعا دی، اور کہتے ہیں اس کے بعد کشف کی ساری منزلیں انہوں نے وہیں سے ہی طے کر لی۔ اور کشف ان کا اتنا وسیع تھا کہ آپ کے دو مرید اور شاگرد ان سے ملنے آئے، اور ایک نے تحفے میں، جیسے بندہ اپنے بزرگ کو گفٹ میں کچھ دیتا ہے، 1 درہم دیا، اور دوسرے ساتھی نے 2 درہم دیے۔ کہا اس میں ایک میرا ہے، ایک میرا نہیں ہے، تم واپس رکھ لو۔ کہا کہ حضور میں تحفہ دے رہا ہوں۔ کہا میرا نہیں ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رکھ لو، تم نے یہ غلط طریقے سے حاصل کیا ہے، اور یہ جس کا مال تم نے حاصل کیا ہے اس عورت نے غلط طریقے سے حاصل کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اب ہم پر راز عیا کریں۔ کہتے ہیں تم راستے میں جب مجھ سے ملنے آ رہے تھے، راستے میں تمہیں ایک تجوری ملی جس میں یہ سکے تھے، اور تم نے اس میں سے اس تجوری کو چھپا دیا ہے، اور اس میں 2 سکے لائے ہو کہ میں اپنے استاد کو اور مرشد کو تحفہ دوں گا۔ اور کہا کہ حضور اب مزید راز کھولیے ہم پر۔ اب یوں کشف عیاں ہوتا ہے جب پیٹ میں حلال ہوتا ہے، جب پیٹ میں حلال ہو تو کشف پھر واضح ہو جاتا ہے۔ کہتے کہ یہ اس عورت کی ملک پیسہ ہے کہ جو اپنے علاقے کی امیر خاتون تھی، اور یہاں جب فقر و فاقہ آیا اور لوگ اس کے در پر آئے اور اس نے اپنا پیسہ نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ خود بھی اجڑ گئی اور علاقہ بھی ویران ہو گیا۔ اب جب کشف ان کو یہ مل چکا تھا، اور پھر یہ بیعت کرنے کے لیے جب وہاں سے چلتے ہیں، کیونکہ ان کے والد
गिरामी कदर 24 साल की उम्र में उनका विसाल हो जाता है। इनकी उम्र उस वक्त 24 साल थी। वालिदा भी वफात फरमा जाती हैं। तो फिर आप ये करोड़ी इलाका जो है उसको छोड़ देते हैं और आगे मुंतकिल हो जाते हैं, और फिर आप बैत के लिए सफ़र करते हैं। और आपने बैत जिस हस्ती की थी उनका नाम था हज़रत सुल्तान अय्यूब। ये वो हस्ती हैं जो हज़रत अब्दुल रशीद हक्कानी मुल्तानी के जो है ना वो औलाद में से हैं। और वो कौन है? वो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के बहनोई भी हैं, चचाजाद भाई भी हैं, और इनकी हमशीरा भी उनके घर में है। ये उस हस्ती से ये बैत हुए, और जब बैत हुए तो हज़रत सुल्तान अय्यूब ने कहा कि ऐ अब्दुल हकीम, आज के बाद तुम सुल्तान हो। और फिर उनको सुल्तान ऐसा बनाया कि आज तक उनका दर जो है वो सखी दर कहलाया जाता है, और वहां बादशाहों जैसा जो है ना वो लंगर चल रहे हैं। और फिर आपने एक यहां मैं बात अर्ज करना चाहता हूं, आपका अंदाज इतना खूबसूरत था कि आपने फिर जो शागिर्द तैयार किए उनका सिस्टम देखिए उन्होंने कैसे रखा। आपने ये खानेवाल से लेकर जो कसूर है यहां तक जट फैमिली बहुत ज्यादा रहती हैं, जिनका बैकग्राउंड जो मुसलमान नहीं था, वहां एक एक शागिर्द को तैयार किया और एक एक फैमिली के ऊपर उनको जो है ना वो भेजा। उन्होंने तबलीग की। जैसे मैं आपको बताता हूं, हजरत आपने जो है ना वो हजरत अब्दुल खालिक को तैयार किया, आपने हजरत हाफिज दाइम को तैयार किया। ये कौन हस्ती थे? मेरे शेखुल इस्लाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का जो दरबार है उसके साथ मस्जिद औलिया है, वहां ये रहते थे और वहां एतिकाफ में रहते थे। और ख्वाब में हजूर शेखुल इस्लाम ने कहा कि जाओ तुम अब्दुल हकीम के पास जाओ, उनकी बैत हो। तो फिर ये हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब, अब्दुल खालिक वैसी और हाफिज दाइम वहां से गया और उनके बैत हुए।